اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ہر چیز کی انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں غیر مسلم لوگ بھی رہتے ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، روافظ ہیں۔ محلے داری کے اندر مختلف معاملات انسان کے درپیش ہوتے ہیں، تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں تک کس چیز کی اجازت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، جو بندہ غیر مسلم ہے، چاہے کسی بھی کافر فرقے سے تعلق رکھتا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتے، بھلے مالے دار ہے، بھلے پڑوسی ہے، لیکن ہے غیر مسلم۔ قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابی بن سلول کا واقعہ موجود ہے۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی تو اللہ نے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، تو اسے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ بیمار ہو گئے، اللہ تمہیں صحت دے، سلامتی دے، حیاتی دے، تجھے خوشیاں دے، یہ جملے بھی نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ اسے صحت ملے گی، وہ آپ کے نبی کو گالیاں دے گا، اسلام کے خلاف سازشیں کرے گا، جب کافر چھوڑ۔ تو بس اگر کوئی آنا معاملہ مانی جائے، اللہ تیرے ساتھ بہتری والا معاملہ کرے، بس جو تیرے حق میں بہتر رہتا ہے، بس یہ جملہ بولنا چاہیے۔ دو، تیسری بات یہ کوئی غیر مسلم مل جاتا ہے، راستے میں آتے جاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا قرآن و سنت کی روشنی میں جائز نہیں۔ یہ صرف مسلمان کو سلام کہہ سکتے ہیں، جو مسلمان ہیں اس کو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، جو بندہ مسلمان نہیں ہے اس کو آپ سلام نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے نبی کا اپنا کردار موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غیر مسلموں کو خطوط لکھے ہیں، اس میں آپ نے لکھا سلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ ہدایت ایمان ہے، جو ہدایت کی پیروی نہیں کرتا اس پہ سلام نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی بھی کرسچن ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، مرزائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہہ سکتے۔ جب اللہ کے نبی نے نہیں کہا تو ہم اللہ کے نبی سے زیادہ اخلاق و کردار والے آ گئے ہیں، ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی کو فالو کرنا پڑے گا کہ سلام بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر اس نے السلام علیکم ہمیں کہہ دیا تو آپ نے کہہ دیا وعلیکم، تو یہ سلام واپس آ جائے گا، آپ نے جواب بھی نہیں دینا۔ وہ کہے السلام علیکم، کیا بابا ٹھیک ہو، یوں کہیں کیسے ٹھیک ہے، یوں جملہ بولیں، یہ نہ کہیں کہ وعلیکم السلام، یہ سلام تو ایسا ہے۔ آپ غور کریں، جو لوگ سرکاری آفس میں ملازم ہوتے ہیں، مجھے لوگوں نے بتایا، میں نے دیکھا نہیں ہے کہ وہاں اگر کرسچن کوئی ملازم ہوتا ہے تو مسلمان کے جھوٹے گلاس میں پانی نہیں پیتا، وہ الگ اپنا گلاس رکھتا ہے، دھو کے پیتا ہے۔ گھر سنگی بڑی ڈاڑی نہ لگے ہم کے بری اسی اتنے بغیرت ہو گئے ہیں، چوڑی نہ چھوٹا پینا ہم خوشی ہے، رسول اللہ کی گھر پر نہ سن تکلیف ہونی۔ وہ ہمارے جھوٹے گلاس میں پانی پینا برداشت نہیں کرتا، ہم کیوں ڈانٹتے ہیں اسے؟ ہم بڑے فرق دل ہو جانے کے کہا میں جی، یہ فلسفے نہیں سنانے چاہیے۔ اللہ کے نبی کی بات سنو اور آپ کے من کرنا، تو سلام کا جواب بھی نہیں دینا، سلام کرنا بھی نہیں۔ اگر سامنے آ جائے تو جو جملہ میں نے کہا ہے، کیسے ہیں، ٹھیک ہے آپ، نبی ٹھیک ہے آپ، اور بچے ٹھیک ہے، یوں جملہ کریں، چلے اسلام کی بات ہی نہ کریں۔ یا اگر ایسی جگہ ہے کہ آپ کو شک ایسی بستی میں رہتے ہیں کہ وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، کافر بھی رہتے ہیں، اور ذہنی طور پہ شکل نظر نہیں آتی کافر کون سا مسلمان کون سے، یہاں پاکستان میں تھوڑا بہت پتہ چل جاتا ہے، وہ بھی محلے میں، بازار میں ہم نہیں جج کر سکتے کہ واقعی وہ کرسچن جو ہوتا ہے وہ مسلمان ہے۔ ہم نے خود گٹا بھی ایسا بنا دیا ہے، اس میں کسی اور کا تو نہیں ہے نا، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، کہتے ہیں نا میرے کو کھولے جگ اٹھے دل کی آگ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یہ رسالت ہے آپ سبن کے گھر کو ہم بہت آگ لگائی ہے۔ تو بہرحال اگر ایسی مکس جگہ ہو، سلام علی من اتبع الہدی، یہ جملہ بولیں، السلام علی من اتبع الہدی،
یہ چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ واقعات پیش کریں گے، پہلے آقا جاتے تھے اور دعوت دیتے تھے، ہم نہ نبی علیہ السلام میں نہ کوئی چیز ہمارے پاس ہو سکتی ہے. اس دور کے لوگ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ بھی پڑھایا، پھر کل نبی کو کہے گا رسول اللہ نے پڑھایا کہ تم جا کے آپ جی کا جنازہ پڑھاؤ. ایسا نہیں ہو سکتا. ابتدائی اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، مؤلفۃ قلوب غریب یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے زکوٰۃ بھی دی، بعد میں چیزیں بند کر دی گئی. اب زکوٰۃ بھی مسلمان کا ہے، صدقہ بھی مسلمان کا ہے، قربانی بھی غریب مسلمان کا آ گیا. ہمارے گھر میں آگ لگی اور بعد جا کے آدمی پانی ڈال دیا. تو پہلے مسلمان سوسائٹی میں مسلمانوں کا حق ہے، بلکہ شریعت نے یہ کہا کہ اگر آپ نے صدقہ خیرات زکوٰۃ دینی ہے تو اپنی فیملی میں دیکھیں کہ آپ کے رنجے میں کون ایسے لوگ ہیں جو زیادہ مستحق ہیں، پہلے ان کو دیں. بھلے آپ پیڑھی میں رہتے ہیں، وہ سیاکوٹ میں رہتے ہیں، عوام ہو جائیں، وہ پہلے سلارے میں. اگر آپ کے وہاں کے لوگوں کے ساتھ معاملات بہتر ہیں، پھر اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں کہ آپ کے دوستوں میں جانے والوں میں کون سا مسلمان مال دولت بیوہ ایسی ہے جو ہمارے تعاون کا مستحق ہے. وہ ہو گئے ہیں، اس کے بعد اگر بچ جاتے ہیں پھر سب کا نافلہ آپ دے سکتے ہیں. لیکن یہاں نظام ایسا ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے کہ یہ جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ کوئی گانے سننے کو جنرل دیتے ہیں. ہم دیتے بھی ہیں کہ اتنی سا گوشت دیتے ہیں، نہ بیچاری ترکاری بن سکتی ہے نہ شوربہ بن سکتا ہے. میں نے اس عید پہ بھی میں نے جگہ نشست میں ساتھیوں سے کہا تھا کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، ہر قربانی والا یہ طے کر لے، سروے کرے میری گلی میں کس کس نے قربانی نہیں کرنی. جی فلاں فلاں نہیں کرنی، اس لیے ہم اپنی گلی والوں کو 2 ڈھائی 3 دن کے لوگ گوشت ہم دیں گے. پورے محلے میں مسلمان آرام سے کھا لیں گے، خوش ہو جائیں گے کہ اچھی گزر جائے گی. ہم تو پہلی کوشش یہ ہے کہ بعد ایسے ہیں کہ وہ پچھلے سال کی بات ایک دوست نے مجھے بتایا کہ عورت بتانے لگی میرے بھائی نے 2 گائے ذبح کی اور 2 بکری ذبح کی، پورے سال کا سامان سے. تو یہ چیز ہے آج ہمارے معاشرے کی گراوٹ ہے. تو پہلے مسلمان کہا کہ آپ یقین کریں کہ اس کا ترتیب سم کریں. ایک واقعہ ہم اکثر سنتے ہیں، وہ ایک سیری کا واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی نے ان کو کسی نے سیری دی نا، یہ ساتھ جو ہوتا ہے بکرے کا، ہم لوگ مغز میں کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا، حدیث میں موجود ہے، جو لوگ حدیث سے درس سنتے ہیں وہ پتہ ہے. انہوں نے کہا کہ فلان بندہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے، یہ اس کو دیتا ہوں. انہوں نے ایک بچے کو بھیجا، اسے گھر جا کر چھوڑا ہے. اس نے کہا یار اس نے مجھے دی ہے، فلان بندہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے، یار اس کو دیتا ہوں. 7 گھروں میں اسے نکلی، واپس اسی کے گھر میں آئی. 7 بندے میں یار وہ زیادہ بندہ مجھ سے کہا. دیکھو ثواب بھی مل گیا اور ماشاءاللہ واپس اس گھر میں بھی آ گئی. یہ جذبہ ہم رکھیں، کاش پھر انشاءاللہ ہمیں محلے میں کسی نے شکوا نہیں ہوگا، پھر خون سفید نہیں ہوں گے انشاءاللہ. پھر خون جو ہے نا بلڈ ٹیسٹ وہ کہتے ہیں نا وائٹ وہ کہیں ہیں، لیکن عرف عام والا خون سفید نہیں ہوگا. تو کوشش کریں مسلمانوں کے اندر بھی رکھیں، مسلمانوں کی کامکاری کریں، مسلمانوں کے ساتھ معاملات اچھے رکھیں. کافر کے بارے میں بغض رکھیں، دیکھیں بغض رکھنا چاہیے کافر کا، ٹھیک ہے کہ بغض رکھنا چاہیے کہ محبت رکھنی چاہیے. قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. وہ بدبخت ہمارے نبی کو گالیاں دیں، وہ بدبخت صحابہ کو برا کہیں، ہم نے تم میرا پڑھائیں گے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ نہ تعزیت کریں، مرنے کے بعد دعائے مغفرت نہ کریں، جنازے کا نہ جائیں، کافر کی قبر پہ نہ جائیں. بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں اس میں وہ کافر آتا ہے اس کو نکالیں، ورنہ اللہ بارش نہیں دے گا. یہ اللہ کے رحمت سے دور ہے، ان کے خدا کی کام. جی کوئی اور مسئلہ کسی کا حضرت میں اسلام آباد سے انسپیکٹر، میرے متحد سارا عملہ کرسچن ہے. میرے ساتھ بھی کافی انسپیکٹر وہ بھی کرسچن، تو وہ آتے ہیں سب سے پہلے جی السلام علیکم، تو میں ان کو زیادہ تر سلام جی کی حال ہے صبح بس سلام کرنا، ٹھیک ہے ادھر سے سلام کرنا، بس اسلام. اس میں ہمیں استادی نے بتایا تھا کہ اس میں پٹھان ہے دکھاؤ سنگھ طریق نہ کھا دے، بال بچے ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں، بس یوں کر لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجبوری ہے، وہ اب ان کی بھی دیکھیں دلجوئی تو کرنی ہے ملازم ہے، لیکن اس کو مسلمان کا پروٹوکول نہیں دینا. اس لیے پہلے آقا نے فرمایا کہ مسلمان نے کسی کو کافر کو کھڑے ہو کر استقبال کیا. من وقت کا صاحب البدعہ فقد هدم الاسلام. ایک بدعتی اور مشرک بندہ آتا ہے اور دوسرا بندہ اس کے استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہے جس نے اسلام کی توہین کی.
کہ کافر اور مشرک جو ہے وہ اسلام کے پروٹوکول کا حقدار نہیں ہے. ویسے اسلام کا سب ٹھیک ہے، اسلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا ویسے نہیں کرنا چاہیے، کرسچن احتیاط کرنا چاہیے. کھانا آپ کا ہو، آپ اگر ساتھ کریں تو ہو سکتا ہے. ویسے اس میں دیکھیں ایک عمومی ملبہ بن چکا ہے کہ اگر آپ سموسے پلیٹیں منگواتے ہیں باہر سے، دہی بلے منگواتے ہیں، یہ چیزیں وہ ہوٹل سے نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے گھر کا پکا ہوا نہیں کھانا. باقی وہ مجبوری آفس میں ہوتا ہے، کی پارٹی ہوتی ہے، وہ سموسے چائے بسکٹ اس میں کچھ عیسائی کا ہاتھ نہیں لگا ہوتا، اس کا اپنا ذبیحہ، اصل ذبیحہ اس نے کھانا، اس کے گھر کا پکا ہوا نہیں کھانا، باقی کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ اچھی نشست آج ساتھی کافی بیٹھے ہیں. کاش یہ اللہ پاک سارے توفیق دیں. ہمیں ساتھی کہتے ہیں کہ ٹائم بٹھاؤ جی، وہ لوگ تنگ ہو جائیں، تنگ ہو گئے ویسے آپ کو 20 منٹ میں بیٹھنا ہے تو بیٹھو گے. اللہ کو عزت دے، اللہ عزت دے. میری تمنا یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کاش اللہ مجھے توفیق دے مسجد کے جمعے کے اجتماع جتنا سوالات کا اجتماع ہوگا انشاءاللہ ہوگا. اور کسی نے کوئی سوال کروانے چلیں کوئی سوال کسی کے ذہن میں؟ سے کا کریم ہو، ہاں جی ان کی دوائی کھانا. ہاں زبردست سوال ہے، بہت اچھا. آپ کا سوال رضوٰ ہند کے حوالے سے تھوڑی بہت رضوٰ ہند کے حوالے سے. اچھا، اس کے لیے الگ نشست ہے. دیکھیں جی، حکیم اگر ہندو ہے، حکیم اگر عیسائی ہے، ویسے ہندو ہی زیادہ مشہور لوگ ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میرا جملہ یاد رکھنا جو میں بولنے لگا ہوں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں مسلمان کے لیے شفا فائدہ رکھتا ہے. کبھی کبھی کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ مسلمان کے لیے فائدہ رکھ دیتے ہیں. شفا خدا نے دینی ہے، کافر کے ہاتھ سے شفا نہیں مل سکتی. کبھی کبھی اس کے ہاتھ سے اللہ مسلمان کو فائدہ دے سکتے ہیں، تو غیر مسلم حکیم سے علاج کروایا جا سکتا ہے اگر وہ ماہر ہو. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. میں خود بڑا عرصہ پہلے میری ساس ماں کے گردوں کا مسئلہ بنا اور ہم سوابی میں گئے اور وہاں ہندو حکیم ہیں چھوٹے لاہور میں. وہ کچھ پڑھتا چاہتا کچھ نہیں، اس نے پوریاں بنائی ہوئی، پوری دیتے ہیں اور انسان کے لیے ایسے بھی ختم ہو جاتے ہیں. اللہ نے اس کے ہاتھ میں ایک نفع رکھا ہوا ہے. تو اگر ایسا ہو تو کر سکتا ہے، علاج کروا سکتے ہیں، علاج کی کوئی بات نہیں. باقی جو سارے مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں، سارے کسائی بیٹھے ہیں. جو مسلمان ہوتا ہے یہ زیادہ چوری دیتا ہے، غیر مسلمان نرمی والا معاملہ کرتا ہے، لیکن کر سکتے ہیں علاج کافر سے کروایا جا سکتا ہے. غزوہ تو ہند کی بڑی تفصیل ہے جی. یہ جو اس کی شروعات ہو چکی ہیں، یہی سمجھے کہ غزوہ ہند شروع ہو چکا ہے. یہ جو احادیث میں علامات آتی ہیں، خراسان سے ایک تحریک اٹھے گی اور ان کے ہاتھوں میں کالے جھنڈے ہوں گے اور لمبی لمبی قمیضیں ہوں گی اور آہستہ 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 وہ پورے ملک پہ چھا جائیں گے. پھر کفریہ طاقتیں اٹھیں گی اور انہیں ملیہ میٹ کر دیں گے. پھر بڑے عرصے کے بعد اس شرین کا ذکر آتا ہے، تقریباً 10-20 سال بعد پھر وہ اٹھیں گے اور پھر وہ اٹھیں گے تو اٹھتے چلے جائیں گے، چھائیں گے تو چھاتے چلے جائیں گے. فرمایا یہی امام مہدی کا لشکر ہوگا. اور یہ آ چکے ہیں، 20 سال کے بعد آ چکے ہیں. کالی پگڑیوں والے اماموں والے آ چکے ہیں. خراسان یا افغانستان، بامیان، یہ مزار شریف، اٹک، پشاور، یہ جو آگے یہ بارڈر ہمارا آتا ہے، کیا نام ہے اس کا، تورخان، یہ بلکہ یہ ہمارے ہری پور احتراباد تک کی پٹی کو خراسان اٹک کی آ رہی ہے، وہ ہو چکے ہیں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام میں آگ اور خون کی آگ گولی کی جائے گی اور مسلمانوں کو خون میں تڑپایا جائے گا اور مسلمان کا خون ایسے بہے گا جیسے بارش کا پانی جاتا ہے. مفہوم یہ ہے وہ ہے اسی کے اندر سے انہی حالات سے قیادت کا فقدان ہوگا. اور میں مختصر کرتا ہوں، امام مہدی علیہ الرضوان مدینہ پاک میں ہوں گے. بعض علماء نے پیشنگوئیاں کی بھی ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں، بعض کی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں. 40 سال کی عمر ہوگی تو زہر ہوں گے اور زہر ہونے کی ترکیب یہ ہوگی کہ وہ مسجد نبوی میں ہوں گے اور خراسان کے علاقے میں علماء کے وقت ان کو پہچانے گا. خراسان میں پاکستان، ہندوستان، افغانستان یہ 3 ملک آتے ہیں. یہ ایک وقت ان کو پہچانے گا کہ یہی امام مہدی ہے. ان کے پاس آپ کے بیٹھ جائیں گے، وہ سمجھ جائیں گے میری خیر نہیں ہے تو میرے سے پڑھ گئے ہیں. وہ وہاں سے نکلیں گے اور وہاں سے وہ سیدھا مکہ شریف آئیں گے. مکہ شریف میں آئیں گے، مقام ابراہیم کے قریب آ کے وہ بیٹھیں گے. تو یہی خراسان کے جو علماء بعد میں تعداد بھی رکھی ہے، وہ زبردستی ان کو مجبور کر کے ہم کے ہاتھ پہ بیٹھ کریں گے. آپ امام مہدی ہیں، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، وہ حسنی حسینی سید ہوں گے.
ان کا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح ہوگا، ان کی باڈی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کی طرح ہوگی، ان کی مسکراہٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کی طرح ہوگی. بڑی علامت جب وہ بات کریں گے، بات کرتے کرتے وہ یہاں یہ بات میں ہاتھ ماریں گے، یہ ہاتھ کے ایسی بات نہیں، ایسے ہے، یہ ان کا اشارہ نہیں ہوگا، وہ بھی بائیں ہاتھ ہوگا، یہ بھی تک موجود ہے سب کچھ. یہ لوگ بیعت ہو جائیں گے، پھر یہودی ان کو پکڑنے کے لیے آئیں گے. جب پکڑنے کے لیے آئیں گے 40 بندے ہوں گے، اور جو ہی قریب آئیں گے تو مقام ابراہیم کے سامنے زمین پھٹ جائے گی، زمین کو نیچے جذب کر لے گی، وہ کافر دب جائیں گے، اور اس وقت جتنے لوگ نقاب میں ہوں گے وہ سارے امام مہدی کے ہاتھ میں بیٹھ جائیں گے. اور امام مہدی علیہ السلام سب سے پہلا جو کام کریں گے وہ ادھر جائیں گے جہاں آج کچھ ہو رہا ہے، سیدھے فلسطین جائیں گے، سیدھے شام کی طرف جائیں گے. یہاں سے چلتے ہوئے آگے افغانستان سے خراسان سے 70,000 کا لشکر ملے گا. اس میں حدیث میں آتا ہے کہ کفری طاقتیں ان کے خلاف ہوں گی، حملہ کریں گے، ان کے ساتھی کو مار دیں گے، لیکن وہ پھر ہمت کر کے پھر آگے جائیں گے، پھر ان کے ساتھی شہید ہو جائیں گے. پھر تیسری لڑائی ہوگی، اس میں اتنے رہ جائیں گے جو صرف سامان کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر اللہ ان کو ایسی طاقت دیں گے کہ وہ پہنچیں گے، قبلہ کو آزاد کروائیں گے. پھر یہ سارا سسٹم ہوگا، اسرائیل کا نام و نشان مٹائیں گے، اور یہ مار کا چل ہی رہا ہوگا تو دجال کا آغاز ہو جائے گا. دجال کی بھی علامت ساری آتی ہے. عصر کی نماز کا وقت ہوگا، جامع مسجد دمشق میں صفیں بنی ہوں گی، امام مہدی علیہ السلام ابھی نماز کی امامت کروانے لگے ہوں گے تو اوپر سے آواز آئے گی. رضاعت پر دیکھیں گے تو آسمان سے ایک سفید پرندہ نظر آئے گا جس میں کوئی پری آتی ہے. وہ پرندہ جبریل ہوگا، اور اس کے پروں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوں گے، اور سیدھے دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پہ آ کے ان کو اٹھائے گا. اور وہاں پہلے سے سیدھی موجود ہوگی، کیونکہ جبریل نبی پاک سلام کی دنیا سے رہتے تھے، فرمایا اب میں زمین پہ نہیں آؤں گا. انہوں نے وہاں اتارنا ہے، ویسے بھی اتار سکتے ہیں، حکمت اس میں ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، وہ سیدھے سے اتریں گے. نماز اثر بالکل وقت عین قریب ہوگا تو امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیں. تو اس سے پہلے ان کو جو ہے کہ محمد کہا جائے گا، محمد مہدی، محمد مہدی. اس دن سے آپ کا امام مہدی کہا جائے گا. تو وہ فرمائیں گے کہ میں نبی ضرور ہوں، لیکن اس وقت میں ایک نبی کا نائب بنا کے آیا ہوں. اس وقت عزت، عظمت، شان، شوکت آپ کی، آپ نماز پڑھائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے. نماز کے بعد فرمائیں گے میں خاص کام کے لیے آیا ہوں، میرا مقصد ہے اس کان دجال کو مارنا، اور آپ اپنا کام جاری رکھیں. پھر وہ جائیں گے، وہ وہاں سے بھاگے گا. یہ جو انہیں اسرائیل میں درخت لگایا خرکت، یہ خرکت کا درخت جو ہے یہ یہودیوں کو چھپائے گا. اس کے اندر جو چھپ جائے گا اوپر نیچے یہودی اس کو درخت نہیں بتائے گا، ورنہ ہر پتھر، ہر درخت، ہر جگہ سے آواز آئے گی اے مسلمان، یہ میرے لیے چھپا ہے ہمارے ساتھ. اور وہ بھی چھوڑیں گے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام چلیں گے، بھاگتا رہے گا، بھاگتا رہے گا، بھاگتا رہے گا. غالباً مقام لوگ آتا ہے، مقام لوگ بھی مرے گا، اس کو قتل کیا جائے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ سانس ہے نا، جو ہم سانس لیتے ہیں، آدمی بھاگتا ہے نا، باقی میں یہ 2 میل تک اس سانس کی باپ سے وہ کھانے گا. اللہ نے ایسا روک دیا، ویسے مدوش ہوگا، پھر اس کی صفائی کی جائے گی، اور اس کے بعد جو امام مہدی کا نظام چلے گا. اس سے پہلے دجال میں بہت کچھ کرنا ہے. مکہ مدینہ کے بعد ساری دنیا میں پھرنا ہے، وہ نشست مختصر ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کی پوری تفصیل بات کروں گا. اس کے سب سے پہلے جساسہ آئے گی، اس سے جاسوس آئے گا، وہ جس کا آدھا داڑھی انسان کا ہوگا، آدھا انسان جانور گدھے کا ہوگا. اس کے دائیں ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، بائیں ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. یہ پہلے کہتے جائیں گے، وہ صفائی کریں گے. اس سے پہلے یہ ہوگا جو ابھی اس وقت ہونے والا ہے، اللہ معاف فرمائے، وہ ہونے والا ہے کہ وہ جو جساسہ اسی طرف سے جس کو قرآن نے دعوت العرض کہا ہے، جب وہ آئے گا تو اس نے مومن کو انگوٹھی لگانی ہے ماتھے پہ ایسے، اور وہ ہوا کی تیزی سے، فرمایا مفہوم حدیث کا، ہوا کی تیزی سے کرے گا. جس طرح ہوا تیزی میں جاتی ہے ایسے ٹک ٹک لگا کے نا کچھ چھانٹی کرے گا. جو مومن ہوگا اس کے یہاں مومن لکھ دیا جائے گا، اور جو کافر ہوگا اس عصا موسوی سے کاف فا را لکھے گا. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ کافی کبھی تشریحات ہیں، اس کو قتل کر دیا جائے گا. پیچھے ایک عالم بیان فرما رہے تھے، وہ جب باہر بھاگے گا اس کو شہر کے دروازے پر پکڑیں گے. وہ کہتے ہیں مجھے نظر یہ آتا ہے ہو سکتا ہے وہ اسرائیل کے جو فوجی اڈا ہے یہیں پکڑ کے قتل کر دیا جائے گا، مقام میں لطف پہ وہ مارا جائے گا. تو یہ ہے مقام غزو کا دن شروع ہونے لگے. اور اس وقت حالات یہ ہے کہ مسلمان غفلت میں جا چکا ہے، بالکل ایسا ہی ہے.
ان کا اندازہ لگائیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ دجال کہے گا میں خدا ہوں، تو سارے اس کا نام کا کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا دجال، لا الہ نہیں کریں گے، لا دجال کا کلمہ پڑھیں گے۔ یہ اب خدا نہ کرے، آج اگر جو ہماری حالت چل رہی ہے، میں نے جمعہ میں عرض کیا کہ ایک بندہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ جو بندہ یہاں آ گیا ہے اس کو جنت میں ٹکٹ مل گئی، لوگ خوش ہو گئے۔ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں کھا کے کہتا ہو کہ ظالم آدمی کیا باتیں کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں جنت میں ٹکٹ تقسیم کی، یہ ان کا مقام تھا، وہ کر سکتے تھے، وہ بھی انہوں نے بھی اس کو کنڈم نہیں کیا۔ بہرحال حضرت اس میں تو یہ کہ جس نے نہیں کیا وہ قصوروار ہے، ہم کسی کی تحقیق نہیں کرتے، جس نے نہیں کیا غلط کیا، صاحب کو بولنا چاہیے۔ یہ دیکھو اصل بات یہی ہے کہ اگر نہیں بولیں گے تو ہمارے دلوں میں اس کے بارے میں کچھ کاموزم دیکھو گے ساتھ ملا ہوا ہے۔ بات یہ ہے نا کہ ہر جتنا ہمارے بس میں ہم کریں، ورنہ اس میں ہم یہ کہیں گے طالبان نے بھی کچھ نہیں کیا، وہ بڑے بڑے شیخ الحدیث نہیں بولے، وفاق المدارس والا نہیں بولے۔ اصل میں آپ کو عرض کروں کہ وجہ یہ ہے، یہ تو میں نے محلے کی مسجد میں نے بات کی ہے، ہمارے ذات فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سستی شہرت کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم ان کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، پوری دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں، اس لیے بعض لوگ اس وجہ سے اس کی نہیں کرتے کہ اس کو دبا دیا جائے کہ زیادہ ہائی لائٹ ہو جائے۔ اب یہی بات لوگ ہیں جس طرح جنہیں محمد مرزا نے کیا، ہمارے نوجوان علماء سے سستی ہوئی، اس نے صحابہ کو گالیاں دی، اس کی گالیوں کو اوپن کیا، آج دنیا میں اربوں اس میں فالوور ہے، آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، تھوڑی سی بات غلط ہے، جتنا ہمارے پاس میں ہے ان کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جس جماعت کے بندے نے کیا اس جماعت کے بندوں کو کرنا چاہیے۔ چلو اس کو چھوڑے، جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کسی ایک بندے نے بھی جملہ نہیں بولا، ہم بول ہی نہیں سکتے۔ آج ہمارے سامنے کوئی بات کر رہے گا پھر ہو جائے گا، اب کچھ عرصے پہلے یہاں ایک مسئلہ ہوا، ایک بندے نے کوئی ایسا جملہ بولا تو کیا ہی نہیں سکا اس نے، تو اس میں